ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی، تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھ نہیں پڑتی ہیں۔ ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، دو بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، تو کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر دیکھیں ذرا زیادہ غور کریں میری بات۔ تنقید کی، دو تاجر دنیا دار آئے، تنقید کری، کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں، تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دین دار۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دے تھوڑا سا؟ میں کہا جناب کرا دو۔ یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے ہیں۔ تو میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے۔ تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے، لکڑی کے ساتھ نہیں، بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ باندھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں نا باندھ دی پھٹیاں ان کو، دونوں دنیا داروں کو، تو فرمایا جی روٹی کھائیں، آپ کا امتحان ہونے لگا ہے۔ میں کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نا منہ میں پھینکتے روٹی، روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے، منہ بھی بھر گیا۔ حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے دو درویشوں کو بھی بلاؤ۔ ان دو درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے، سالک تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو بلایا۔ ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نا اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا، روٹی کھا لو۔ انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں۔ فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے۔ کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دو بندے جب سامنے بٹھائے نا، وہ درویش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے، اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے، پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں، پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے، کپڑے بچے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے۔ اتنے سخت لفظ بیان کیے۔ روٹی تو کھا ہی لی ہے ان دونوں نے بھی، لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے، کہا کوئی حرج نہیں، دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا۔ ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی، روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے۔ آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی حرام کا، کبھی نجائز کا، کبھی چوری کا، کبھی ڈکیتی کا۔ روٹی کھاؤ پر دھبے تو نہ لگاؤ۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے۔ بھائی جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کرتا ہے، پھر روشنی ملتی ہے۔ مزاج نہیں رہ گیا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا۔ اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، تمام شہر جلے، ادھر والے بھی مر جائیں ادھر والے بھی، اور سویرے سارے شہر پہ میرا ہی قبضہ ہو جائے۔ تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو نے مرنا نہیں، تو نے بھی تو آخر مرنا ہے نا صاحب۔ یاد رکھیں تھوڑا اظہار، تھوڑی قربانی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اماں جی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا۔ جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے۔ ہمارے احسار کرنے کی وجہ سے غربت تھی، احسار کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ سے، دوسروں کا معیار۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا۔
سنا ہے آپ نے ماشاءاللہ؟ چلو اللہ کرے، دعا دیتا ہوں، اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع کر دیں، آمین تو کہہ دیں۔ آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہاں ہی نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے۔ نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص، یہ واحد وہ مرید ہے اپنے مرشد کا، حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے، لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کر لوں، قبر بھی اکٹھی ہو، ایسا معیار تھا۔ بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ، ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا، بڑا قرب تھا، بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے۔ تو جب لوگ آ کے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں، تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے کہ میری اوقات ہی نہیں، میں اور ان کے سامنے بات کروں؟ جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ہیں، ان سے کہو وہ بات کریں، وہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے، کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی ذکر ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا، نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے، تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے، تو بات کر لینی چاہیے، اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے، یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں، اپنا نہ بناؤں۔ میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے، میرا دل کرتا ہے۔ جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے، جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے، جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچیں، ذات سے اٹھ کے سوچیں، مطلب جس کو اللہ دولت دے دے اس کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ کوئی بینک لوٹا اس نے نہ کوئی کہیں نہ کوئی ہاتھ اس نے کھڑا کیا ہے۔ میں رات ایک اجتماع میں تھا تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی کچھ بندے جی سیاست کر کے آگے آ گئے، یہ انہوں نے کام کیا ہے تو وہ آگے آ گئے۔ تو میں نے کہا تجھے اگر اتنا پتا تھا نا کہ یہ کام کر کے بندہ آگے آ جاتا ہے تو بعض تو نے بھی نہیں آنا تھا۔ اگر تجھے سارا ہی پتا نا کہ اس طرح وہ آگے گیا ہے تو کرنا تو بھی تھوڑی سی مہربانی۔ ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ رب جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے؟ اس بات پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ چکر اس کو اللہ نے دولت دے دی تو کیسے دے دی بھائی؟ تجھ سے پوچھ کے دینی تھی۔ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جب چاہے اور جتنی چاہے عطا کرے۔ اور اگر کوئی غریب رہ جائے اور کہا جائے کہ بھائی کی مدد کرو تو کہتے ہیں نکما ہے جی، شروع سے ہی کرتے ہی کچھ نہیں، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے کامیاب تھے جو آگے نکل گئے۔ تو تھوڑا سا اپنی ذات سے نکلیں، تھوڑا سا نا اوپر اٹھ کے دیکھیں۔ میرے اصحاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی تکلیف دینا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم بھی وہی جملہ بولتے، اور جب تم کسی شخص کے ساتھ رویہ اختیار کرو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے نہ سوچو، جہاں سامنے والا بیٹھا ہے وہاں اپنے آپ کو بٹھا کے۔ مجھے بات یاد آ گئی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے، جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے تھے۔ تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے، بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی۔ فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا؟ تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی، کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا، آپ تو شیخ ہیں، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے، تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے۔ میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت
نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب ہوں، پر وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، یعنی وہ مزدوری کرنے گیا تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا اس میں گزارا کروں۔ فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے۔ یہ سلوٹ ہے میری طرف سے، معیار بنائے، تھوڑا اٹھ کے نہ خامد